وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون۔ آج سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 26 سے بیان ہے۔ اور کافروں نے کہا رحمان نے اولاد بنا لی ہے، وہ پاک ہے، بلکہ فرشتے عزت والے بندے ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون۔ وہ کسی بات میں اللہ سے سبقت نہیں کرتے اور وہ اس کے حکم پر عمل کرتی ہیں۔ اب کافر کفار جیسے کہ پچھلے چند بیانات سے آپ سنتے آ رہی ہیں کہ عجیب و غریب باتیں کرتے تھے جن کا کوئی سر پاؤں نہیں ہوتا تھا، اور پھر یہود اور عیسائی بھی۔ قتادہ نے کہا کہ یہود کہتے تھے، یہودی جو ہیں، کہ جنات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا سسرال ہے، جنات، اور فرشتے بھی انہی میں سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا، اور ان مشرکوں نے اللہ اور جنات کے درمیان نسب کا رشتہ قرار دے دیا۔ ان مشرکوں نے، یہ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر سورۃ الصافات کے اندر، کہ ان مشرکوں نے اللہ اور جنات کے درمیان نسب کا رشتہ قرار دے دیا۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، حالانکہ ان جنات کو خوب پتہ ہے، خوب علم ہے کہ وہ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، جنات جو ہیں۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ ان کے بیان کردہ اوصاف سے پاک اور منزہ ہے۔ اب کہیں تو کافر یہ باتیں کرتے تھے اور کہیں یہود یہ باتیں کرتے تھے کہ جنات جو ہیں، جنات کی جو دنیا، یہ اللہ تعالیٰ کا سسرال ہے، اور کیونکہ فرشتے بھی انہی میں سے ہیں تو اس وجہ سے اب ان کا رد فرمایا جا رہا ہے۔ اور مشرکین کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات سے رشتہ ازدواج قائم کیا ہے، العیاذ باللہ، معاذ اللہ۔ جنات کے ساتھ اللہ نے رشتہ ازدواج قائم کیا ہے، جس سے بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں، اور وہ بیٹیاں یہی فرشتے ہیں۔ کیونکہ آپ یہ بھی پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ کفار کا کہنا یہ تھا کہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اس کے اوپر تفصیل سے مختلف جگہوں پر قرآن کریم کی تفسیر کے ضمن میں ہمارے بیانات جو ان سے ہیں وہ جا چکے ہوئے ہیں۔ تو اب مشرکین کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات سے رشتہ ازدواج قائم کیا ہے، جنوں کے ساتھ، ان سے جو بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں وہ یہی فرشتے ہیں، یہ فرشتے ہیں۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر ان کا یہ قول سچا ہوتا تو اللہ تعالیٰ، اگر وہ جس طرح کہہ رہی ہیں کہ بات ایسے ہی ہے،
تو پھر اللہ تعالیٰ جنوں کو عذاب کیوں دیتا؟ اتنا جنوں کے ساتھ اس کا قریبی تعلق ہے کہ رشتہ ازدواج جڑا ہوا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ من ذالک. تو پھر اگر یہ اپنی بات میں سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ جنوں کو عذاب کیوں دیتا؟ کہ اللہ تعالیٰ ان سے کیا وہ اپنی قرابت داری کا لحاظ نہ کرتا؟ مگر جنوں کو بھی حساب دینا ہے. ان میں سے بھی کثرت نے جہنم میں جانے. کیا وہ اپنی قرابت داری کا لحاظ نہ کرتا؟ حالانکہ خود جنات کو بھی علم ہے کہ ان کو اللہ کا عذاب ملنے والا ہے، اور اس اللہ کے عذاب کے لیے ان کو بھی دوزخ کے اندر جانا ہے. اگر جنوں کے ساتھ اللہ کا رشتہ ازدواج قائم ہے اور اس سے اس کی اولاد ہو رہی ہے، اور فرشتے اس اولاد میں اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ جو یہودی اور مشرکین کہہ رہے ہیں، تو پھر پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان جنات کو جو ان سے اگر اتنا ہی یہ معاملہ تھا تو پھر ان کو عذاب کیوں دیتا؟ جبکہ قرآن کریم میں جگہ جگہ جنات کا ذکر آیا، اور جس انداز میں قرآن حدیث میں آیا وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کو بھی اپنی سزا حاصل کرنے کے لیے دوزخ کے اندر جانا ہے، جنات نے جو ان سے. تو اصل میں شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت ایک قبیلہ خزاع جو ہے اس کے بارے میں نازل ہوئی. انہوں نے فرشتوں کو کہا تھا کہ یہ خدا کی بیٹیاں ہیں، خدا کی بیٹیاں. مگر یہ کافر بھی کہتے تھے اور یہود بھی کہتے تھے، یہودی بھی جنسی ہیں. تو ان آیات کا اصل میں خلاصہ یہ ہے کہ کافر جو ہیں وہ فرشتوں کو اللہ کی اولاد کہتے تھے. جب بیٹیاں کہیں گے تو اولاد ہی ہو گئی نا. کافر فرشتوں کو اللہ کی اولاد قرار دیتے تھے، جب کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو. تصور بھی کوئی نہیں ہے. تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہیں، اگلی آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے، بلکہ وہ اس کے برگزیدہ اور مکرم بندے ہیں، فرشتے جنسی ہیں. تو یہ بے وقوف کافر اور یہودی کیا کہ کوئی کہتا تھا کہ جنات کے ساتھ رشتہ ازدواج پہ قائم ہو گیا اللہ تعالیٰ کا، وہاں سے جو اولاد ہوئی اللہ کی وہ بیٹیاں پیدا ہوئیں جنوں سے، اور وہ ساری کی ساری فرشتے ہیں. تو فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، جبکہ فرشتے اللہ کی اولاد نہیں ہیں بلکہ اس کے برگزیدہ بندے ہیں، بزرگی والے بندے ہیں فرشتے جن سے. وہ کسی بات میں اللہ سے سبقت نہیں کرتے، صرف وہی بات کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے بس. کیونکہ وہ اس کے بزرگ بندے ہیں، اور جو بندہ ہے وہ اپنے آقا، وہ اپنے معبود کی ہر بات کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہے بس. وہ صرف وہی بات کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے، جس کا اللہ انہیں حکم دیتا ہے. کسی ڈائریکشن سے وہ اللہ کی مخالفت کا تصور بھی نہیں کرتے فرشتے جن سے، کیونکہ وہ اس کا مکرم بندے ہیں. اور صرف مکرم نہیں بلکہ مقرب بندے ہیں. تو فرشتے تو ہیں ہی ایسے بندے جو اللہ کے ہر حکم کے اوپر عمل کرتے ہیں. تو اصل میں کافروں اور یہود کا رد کیا گیا ان دونوں آیات میں، کہ جو یہ کہتے تھے کہ جنات اللہ کا سسرال ہے، ان سے رشتہ ازدواج قائم ہوا، وہاں سے اولاد ہوئی،
اور یہ جو فرشتے ہیں یہ بیٹیاں پیدا ہوئیں اور یہ سب اللہ کی بیٹیاں ہیں. معاذ اللہ استغفر اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.